سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی استحکام پاکستان ٹرانسمیشن جو کہ ماہ آزادی میں جاری و ساری ہے، اور آپ تک جو ہے ہم مختلف قیام پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے موضوعات جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمانان پنجاب یونیورسٹی چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز پروفیسر محبوب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ابرار ظہیر، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور میڈیا پرسن ہیں. یہ بھی مختلف جو ہے وہ موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں. آج ہم اپنے موضوع کو بڑھائیں گے قیام پاکستان کے حوالے سے، اور اسپیسیفکلی ہم اس کا آغاز کریں گے جنگ آزادی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں سٹارٹ کروں گا. جنگ آزادی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اگر جس طرح کہ میں نے بات بھی کی کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے اسے تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ہے کیا، کچھ بتانا چاہیں گے انہیں کہ یہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جنگ کس کے خلاف، آزادی کی جنگ کس کے خلاف، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس وقت، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کب آئی، کیوں آئی، ایک منٹ میں پہلے اس کو بھی ہم دیکھ لیں، اور پھر اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، مغلوں کے دور میں تجارت کی غرض سے انگریز یہاں پر آئے، اور انہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم یہاں مختلف سٹیز کو، علاقوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. پہلے وہ تجارتی مرکز بنائے، بعد میں ان تجارتی مراکز کو فوجی چھاونیوں میں تبدیل کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ بنگال آئے. بنگال سے پھر یہ وہاں پر پلاسی کی لڑائی لڑی، وہ بھی ایک طرح کی آزادی کی لڑائی تھی بنگال کے مسلمانوں کی، جس میں 1757 میں اس جنگ سے ٹھیک 100 سال پہلے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے اودھ، سندھ، پنجاب، مختلف علاقوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. اور پھر دیکھیں کہ اس حد تک یہاں کے مقامی لوگوں کو انہوں نے ان کی زندگی مشکل کر دی، ان کا جینا دوبر کر دیا، کہ یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کی. انگریز اس کو بغاوت کہتا ہے، میوٹنی کہتا ہے، لیکن مسلمان اور یہاں کی جو مقامی مورخین ہیں، تاریخ نویس ہیں یا اسکالرز ہیں، وہ اس کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں. آزادی کی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ آزادی کی جنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک طبقہ شامل نہیں تھا، اس میں یہاں کے بسنے والے تمام مقامی لوگ شامل تھے، اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے رویے کے خلاف باہر نکل آئے تھے. اگرچہ اس جنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں، سوشل بھی ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمان یہاں پر حکمران تھے، اور ان کی تاریخ کو ایک قصاب کی تاریخ کہا گیا، ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہا گیا. اسی طرح ان کے اوپر معاشی طور پر ان کے حالات تنگ کر دیے گئے. وہ جو حاکم تھے محکوم بن گئے، یہاں جو کاریگر تھے ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تاکہ وہ اپنا روزگار نہ کما سکیں. جو اسکل پرسن تھے ان کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. تو یہاں کے مقامی لوگ باہر نکلے، اور اگرچہ اس کی وجہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بنا، وہ چربی والا کارتوس، لیکن اس کے سوشل آسپیکٹس بھی تھے، مذہبی بھی تھے، معاشی بھی تھے. ان سب کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے انگریز کے خلاف ایک جنگ لڑی. اور جب جنگ لڑی گئی تو اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ہم ان کو یہاں سے نکالیں. اور اس سے پہلے اور اس جنگ کے بعد کا اگر آپ ہندوستان تھوڑا سا کمپیئر کریں تو اس سے پہلے یہاں پراسپیرٹی تھی. یہاں پر جو جی ڈی پی تھا اس کو آپ دیکھیں، گروتھ ریٹ دیکھیں، یہاں کا جو عام شہری تھا اس کے حالات زندگی دیکھیں، ان کو ایک طرح سے. لیکن انگریزوں نے آ کر جب ان کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ایک سائنس ہے کہ جو طاقتور حملہ آور ہوتا ہے وہ اپنے دائر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح انگریزوں نے کیا. یہاں سے اب یہ ٹرین بنائی گئی. ٹرین بنانے کا بنیادی مقصد، ریلوے بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں کے وسائل کو کنٹرول کیا جائے، کیپچر کیا جائے. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جو مانچسٹر کے کارخانے تھے وہ ہندوستان کے وسائل سے چلتے تھے. تو اس طرح کے حالات کے پیش نظر پھر یہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف، وہی انگریز سے سونے کی چڑیا بولتا تھا، جی گولڈن اسپیرو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے، بلکہ میں اپنے دوسرے مہمان محمد ابرار ظہیر کی طرف آؤں گا، کہ
جو جنگ آزادی تھی وہ لڑی تو ہندوؤں اور مسلمانوں کی دونوں کی اکٹھ کے ساتھ لڑی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، لیکن جب آزادی میں ناکامی، یہ جنگ کے حوالے سے ناکامی ہوئی، تو اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہوئی. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو آزادی کی جنگ ہوتی ہے نا، اس میں بندہ تھوڑا سا پیچھے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو شکست عرفی معنوں میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عملی معنوں میں یہ شکست نہیں ہوتی. یہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے سلسلہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت توجہ کی ہے کہ یہ جنگ آزادی جو تھی دراصل مسلمانان بر صغیر کی تحریک تھی. اصل تحریک یہی تھی، چونکہ ہندوستان پہ تھی مسلمانوں کی حکومت. بالکل. مسلمانوں سے یہ علاقے چھینے گئے تھے اور تجارتی روپ میں یہ کمپنی آئی اور اس نے اپنا جس طرح کے ان کی مکاری ہوتی ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یہ علاقے چھیننے کے بعد مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور اس کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن پسا. مسلمان پسے تو ساتھ ہندو بھی پسے. اب یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، آہستہ 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 یہ چلتا ہے سارا معاملہ. تو آخر میں جا کے 10 مئی 1857 کو یہ اصل میں بنگال ہی اس کا مرکز بنا تھا. دمدم نام کا کوئی علاقہ تھا بنگال کا. وہاں سے یہ وہاں کے کچھ جو مسلمان یا ہندوستان کے جو فوجی تھے نا، انہوں نے اپنا ان کو جب سزا سنائی گئی ان کو، تو انہوں نے پھر وہ مار کے نا اپنے افسروں کو وہاں سے بھاگے ہیں. تو انہوں نے بغاوت کی اس تحریک کو آغاز کیا. یہ دراصل مسلمان چاہتے تھے اپنا ملک واپس لیں، ہندو بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہم بھی. شروع میں تو ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا، یہ مل گئے اور یہ سارا انہوں نے مل کے لڑائی کی ہے. لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے، ڈاکٹر صاحب تصدیق کریں گے، کہ ہندو بھی اس بات پر متفق تھے کہ بہادر شاہ ظفر ہی اس وقت جو علامت ہے اتحاد کی، جو آخری مغل بادشاہ تھے جن کو رنگون لے جایا گیا اور بڑا، وہ ان کے ساتھ متفق ہوئے. لیکن ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا، ان کے اندر سے جب کوئی غداری اٹھتی ہے نا تو مسلمان اس سے مار کھا جاتے ہیں. بالکل. ورنہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید یہ 90 سال کے بعد جو آزادی ملی ہے شاید اس وقت مل جاتی، لیکن اندر سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا اس حوالے سے کہ مسلمان کیوں زیادہ نقصان ہوا ان کو. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اصل محرک اس جنگ کے مسلمان تھے. مسلمان اپنا ملک لینا چاہتے تھے، اپنی آزادی لینا چاہتے تھے، اپنا جو اپنے وسائل تھے وہ واپس لینا چاہتے تھے. اچھا، یہ بھی پاکستان کے حوالے سے نہیں، برصغیر کے حوالے سے جنرلی ہاں جی بات ہو رہی ہے نا. سارے مسلمان اپنا وہ واپس لینا چاہتے تھے. تو ہندوستان تو ہندو تو تھے ہی نہیں نا، ہندوؤں کی تو حکومت ہی نہیں تھی، چھینی تو مسلمانوں سے تھی. اصل بات انگریز کو اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو وقتی طور پہ تو وہ سو جائے گا، سلیپ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا، لیکن جب اس کو ذرا سی چنگاری ملی نا تو وہ پھٹ جائے گا. وہ اس کو دبانے کے لیے پھر انہوں نے دیوار سے لگایا، مسلمانوں کو مارا اور جو کر سکتے تھے ان سے کیا. بالآخر یعنی کہ 1857 سے 1859 میں تقریباً 1 سال 2 ماہ یہ جنگ رہی ہے. تو اس دوران یہ اس کے بعد پھر ان کا مکمل قبضہ ہو گیا. تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے تو اپنا بچا لیا. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے راضی ہیں جیسے بھی ہیں. سکھ غداری کر کے درمیان میں سے سکھوں نے انگریز کا ساتھ دیا. شروع میں وہ بھی ساتھ تھے، سکھوں نے انگریز کا ساتھ دیا. اور مسلمان جب بھی مرے ہیں نا یہ انہی آپس کی غداریوں کی وجہ سے اور دوسروں پر اعتماد جو کر لیتے ہیں نا اس وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا زیادہ نقصان اس لیے ہوا. انگریز سمجھتا تھا کہ یہ وہ آپ نے بڑی مشہور مثال ایک سنی ہوگی کہ 2 پہلوان لڑ رہے تھے نا، تو ایک نے نیچے رکھ کے ساتھ مار رہا تھا ساتھ رو رہا تھا. وہ کسی نے کہا یار تم مار بھی رہے ہو رو بھی رہے ہو. اس نے کہا جب اٹھے گا مجھے بہت مارے گا. انگریز نے اصل میں یہی سمجھا تھا کہ مسلمان اٹھ گیا تو مجھے مارے گا، مجھے رہنے نہیں دے گا. اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو جس حد تک ٹارچر کر سکتے تھے نا انہوں نے کیا، اور اس میں بالکل وہ لحاظ نہیں کیا. پروفیسر صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے. یہ جاننا چاہوں گا کہ جنگ آزادی کی یہ جو ایک جو وینچر کیا گیا اس کے فوراً بعد جو مسلمانوں نے حالات دیکھے کہ بڑے جو ہے ظاہر ان کے حق میں فیوریبل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جو اقبال کا تصور پاکستان ہے وہ ادھر سے ہی ڈرا ہوا اور پھر خطبہ آباد کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ تحریک پیش کی گئی. دیکھیں جس طرح جنگ کو ہم اگر پروفیسر فرما رہے تھے کہ ناکام تو نہیں کہہ سکتے، اور انگریزوں نے جو اس کے اوپر تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس جنگ کی یاد سے ہوا. ایک اندر چگاری سلگ اٹھی وہ یہاں کے مقامی لوگ، ان کے اندر ایک ایسا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب ہم نے آزادی لینی ہے. لیکن انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی. آپ دیکھیں کہ وہ اسٹریٹجی کیا تھی. انہوں نے کہا جی ہم فی الوقت
گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہم طاقت کے زور پر اپنی آزادی نہیں لے سکتے. ہندوؤں نے بھی یہ سوچا اور مسلمانوں نے بھی یہ سوچا. ان کے اندر اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں, ان کے اندر تعلیمی تحریکیں شروع ہوئیں. آپ دیکھیں کہ جو تحریک علی گڑھ ہے اس کی بنیاد بھی یہ تھی. سر سید نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس جنگ کے اسباب جاننے کے لیے ایک رسالہ لکھا, اور بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے, آپ کو انگریز مار سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ انگریزوں کے لیے بھی اور یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ اصل محرک یا اسباب کیا تھے, کمیاں کہاں پہ, کمی کہاں تھی. اور اصل محرک ظاہر ہے کہ انگریز کے اندر ہی تھا, وہ مقامی لوگوں کو سپیس نہیں دے رہا تھا. جس طرح کہ ہم نے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات کی کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا. جب دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا تو پھر انگریز نے بھی یہ سوچا کہ ان کو ایک ویکیوم دینا چاہیے, ایک سیفٹی وال ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے جب کانگریس بنی 1885 میں, کانگریس بنانے والا خود انگریز تھا. اس کا جو پہلا آرگنائزر تھا, بانی تھا, A.O. ہیوم, ایلن آپٹن ہیوم جو تھا, اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, وہ اپنے جذبات شیئر کریں, اپنے دکھ سکھ پرولیں, اپنا کتھارسس کریں, تاکہ ان کے اندر جو ایک پریشر ہے وہ ریلیز ہو اور وہ ڈیبیٹ کر کے, بحث مباحثہ کر کے ڈسپرس ہو جائیں. آپ نے یہ جو بات کی خطبہ الہ آباد کی, یقیناً یہ جو قیام پاکستان کے حوالے سے ایک نظریہ پیش کیا گیا, خطبہ الہ آباد سے بہت پہلے ایک کتاب ہے کے عزیز کی, خورشید کمال عزیز کی, اس کا ٹائٹل یہ ہے دی ہسٹری آف دی آئیڈیا آف پاکستان. وہ اس میں ایسے درجنوں واقعات اور آئیڈیاز کا ذکر کرتے ہیں جو اقبال کے خطبہ الہ آباد سے پہلے بھی یہاں کے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی تھے اور ہندوؤں کے ذہنوں میں بھی تھے, مقامی لوگوں کے ذہنوں میں, کہ ہم نے کس طرح لبریٹ کرنا ہے اپنے آپ. جو میں نے پہلے بات کی کہ جنگ آزادی نے شاید اتنا نقصان نہیں پہنچایا انگریزوں نے جتنا کہ اس کے امپیکٹس نے. تو امپیکٹ اس کا یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا, شعور آیا اور کہا کہ ہم اپنی حکمت عملی چینج کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ تعلیم کا فیکٹر بھی تھا, اس میں پولیٹیکل انلائٹنمنٹ کا فیکٹر تھا, اپنے آپ کو پولیٹیکلی اویئر کرنے کی انہوں نے بات کی کہ کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے. اور دیکھیں جو مغل تھے, ظاہر ہے کہ مغلوں کو بھی ایک دم سے زوال نہیں آیا. 1707 میں اورنگزیب کے انتقال سے لے کر بہادر شاہ ظفر 1857 تک 150 سال اتنی اسٹرانگ ان کی حکومت تھی کہ کولیپس ہوتے ہوتے 150 سال لگا. لیکن جب یہ کولیپس ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر جب زوال آتا ہے تو وہ ہمہ جہتی ہوتا ہے, وہ سیاسی زوال بھی ہوتا ہے, معاشی زوال بھی ہوتا ہے, سماج کے اندر بھی زوال ہوتا ہے. تو سوسائٹی کے اندر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اپنوں کی غداری, اپنوں کی بے وفائی, اپنوں کے اندر جو ڈس انٹیگریشن ہوئی, اس کی وجہ سے پھر ہم یہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت. لیکن اس وقت کے جو زعماء تھے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ تھی, کلاس تھی, یا ایجوکیشنسٹ تھے ہمارے, یا علماء تھے, انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اقبال کا بھی یہ, ہم اس کو اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ خطبہ الہ آباد کیا تھا اور کس طرح یہ پھر تحریک آگے چلی اور کس طرح ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی. بالکل. اچھا محمد راجہ صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو جب یہ تصور پیش کیا گیا, تصور پاکستان آیا پہلی دفعہ, تو اس کی ظاہر ہے جنگ کا تو معاملہ تھا ہی تھا, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس کی قیمت کیا چکانی پڑی, کیونکہ ظاہر ہے ہندوؤں کو بھی بڑا تھا کہ جی اس کی تقسیم کیوں, وجہ. مسلمانوں کو جو قیمت چکانی پڑی ہے اس کا آج 78 سال 74-75 سال کے بعد بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے اس آزادی کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. اور یہ قیمت صرف 47 کے بعد جو چند ماہ گزرے ہیں ان میں نہیں, 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سال کا جو عرصہ ہے, بالکل اس عرصے کے اندر میں جاننا چاہ رہا ہوں, اور مختصر ذرا ہمیں بس بریک پہ جانا ہے. اس کے 90 سال کا جو عرصہ ہے, اس 90 سال میں مسلمان پولیٹیکلی پیچھے رہ گئے, ایجوکیشن کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے, تجارت کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے. مسلمانوں کو ان کے جو اصل اسلامی اقدار اور روایات تھی ان سے دور کر دیا گیا. ہندوازم کو پروٹوکول دیا گیا, پروموٹ کیا گیا, ان کو اتنا آگے لایا گیا کہ آج ہم جب یعنی کہ اس 90 سالہ وہ جو تحریک تھی اس کے بعد ہم آزاد ہونے کے بعد 74 سال 75 سال ہمیں اب بھی ہو گئے ہیں, تو آپ اندازہ کر لیں ہم سے وہ اثرات نہیں ختم ہو رہے, ہم کس قدر نیچے لگا دیے گئے ہیں. ابراز صاحب, ہم اس کو یقیناً کنٹینیو کریں گے. خواتین و حضرات, ادھر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد.
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم آج بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. جنگ آزادی کا بڑا اہم موضوع ہے. پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات استحکام پاکستان، اس کا ہم حصہ ہیں. میں آپ کا میزبان بلال احسن ہوں، اور میرے ساتھ دو میرے مہمانان ہیں، پروفیسر محبوب حسین پنجاب یونیورسٹی سے، اور محمد ابرار ظہیر ہیں، معروف مذہبی اسکالر. بریک دے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابرار صاحب سے، آپ ذکر کر رہے تھے کہ کیا قیمت چکانی پڑی مسلمانوں کو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے تعلیم، ثقافت، تہذیب اور سیاست اور زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں نے بہت اس کی قیمت دی ہے. لیکن سب سے جو خوش آئند بات ہے نا، اس قدر یعنی عمیق گہرائیوں میں گرنے کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا. میں ڈاکٹر صاحب ایک وہ را کی جو ہسٹری ہے، را کی جو تاریخ ہے، اس حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ را کے جو بنیادی اصول ہے نا انڈین ایجنسی جو ہے، اس میں ایک اصول یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آپ کسی بھی اس ایجنسی کے کلیدی سویپر تو اس کو بھرتی کر سکتے ہیں، آپ گیٹ کیپر بھرتی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ مسلمان کو پروٹوکول نہیں دے سکتے. نمایاں کردار جو ہے ان کا اس نہیں کی ہو سکتا. وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ ان کے اندر ایک چنگاری جو ہے نا وہ ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے وہ کب جو ہے نا وہ شعلہ جوالا بن جائے. بلا شبہ وہ اس 90 سال کے اندر باوجود مسلمانوں نے ظلم برداشت کیا، ستم برداشت کیا، اپنی جائیدادیں ضائع کروائیں، اپنے بچے جو ہے نا وہ شہید کروائے، اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی عصمتوں تک کو گنوایا، لیکن وہ چنگاری جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکی. صحیح. تو یہ قربانیاں اگر ہم سوچیں تو تاریخ اسلام ان قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. مسلمان کے لیے قربانی دینا کبھی کوئی ایشو نہیں رہا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسلمان اپنے نظریے پر قربان ہونا جانتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، اور ہم نے دی ہے. یہ تاریخ ہماری نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی نے تشتری میں رکھ کے یہ وطن نہیں پیش کیا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر ہمارا وطن ابھی نامکمل ہے، ابھی جوناگڑھ کے بغیر ہمارا وطن نامکمل ہے. پاکستان جو وہ اس وقت جو اصول بنائے گئے تھے ان اصولوں کے مطابق بھی ابھی نامکمل ہے. ہم اتنے سے پاکستان پہ قناعت کر کے بیٹھے ہوئے، ہماری نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ جشن آزادیاں منا لیں گے، سلنسر نکال کے پوں کر کے سڑکوں پہ پھر کے کر لیں گے. میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان بوڑھے والدین کو کہ اپنے بچوں کو کبھی اپنے پاس بٹھا کے یہ داستان سنایا کریں، اور ان بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے پاس اور اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے یہ قربانیوں کی داستان بس سنیں. ہمارا جو پروگرام ہے استحکام پاکستان پیغام ٹی وی کا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس تک وہ قربانیوں کا ذکر کیا جائے، ان تک یہ قربانیوں کا ذکر پہنچایا جائے، انہیں پتہ ہو کہ یہ وطن جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملا جس طرح آپ نے بات کی. ابھی آپ معذرت کے ساتھ ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا 1857 سے لے کر 1947 تک کی. 1947 کے بعد کی جو قربانی ہے وہ بذات خود ایک بہت دردناک سے بالکل وہ ایک الگ. لیکن ہم اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو المیہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم سے ہمارا گھر چھینا گیا، ہم سے ہمارا ملک چھینا گیا، ہم سے ہماری حکومت چھینی گئی، بالکل ہم سے جو ہماری پاور تھی وہ چھینی گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس پاور کو یعنی کہ ہمارے دلوں سے وہ جذبہ ختم کیا گیا. ہمارے اندر سے کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ کچھ لوگ اتنے کمزور تھے کہ وہ دنیاوی مفادات کے آگے جھک گئے. انہوں نے کہا یار 4 پیسے ملنے چاہیے. انہی کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے کچھ ہماری صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اسی تصور کی جو ہے وہ مخالفت کی کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے جو سوچ تھی اس کی پہلے دن سے ہی مخالفت. اس کی وجہ دیکھیں، یہ مخالفت کرنے والے ڈاکٹر صاحب تصدیق فرمائیں گے 2 طبقے تھے. ایک تو وہ تھا جو اخلاص کی بنیاد پر جو سمجھتا تھا کہ یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے تو ہمیں اس کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پورا ہی لینا چاہیے. ایک تو وہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو مفادات کے لیے جو ہے نا وہ واقعی جھک گئے. انہوں نے اپنی پیسہ کمایا، دولت کمائی، انہوں نے انگریز کی چاکری بھی کرنی جو ہے نا وہ پسند کر لی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کام کر لیں گے. تو یہ دونوں طبقوں میں بنیادی طور پہ فرق جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے
ایک اخلاص کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو تمام مکاتب فکر میں لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر میں جنہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن ان کی مخالفت کی میں سمجھتا ہوں بنیاد یہ تھی کہ سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ اقبال نے یہی سبق پڑھایا تھا نا، ہندوستان ہمارا، تو شرق و چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ سارا ہندوستان ہو گیا تھے چونکہ ہمارا ہمیں سارا لینا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے تحریک آزادی پاکستان کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی وہ بھی اخلاص کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ اصل جو یعنی کہ قابل مذمت فیکٹر ہے نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کے لیے، دنیاوی جاہ و حشم کے لیے، جنہوں نے زمینوں کے لیے، جنہوں نے اپنے مربوں کے لیے، اپنے ڈیرے بنانے کے لیے، انہوں نے انگریز کی چاکری کی اور تحریک پاکستان یا تحریک آزادی کے لوگوں کی گرفتاریاں کروائیں، ان کو مروایا، نقصان پہنچایا۔ اصل میں ہمیں ان عناصر کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے۔ بالکل، وہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، وہ ان کی نسلیں جو ہے وہ آگے بھی سارا موجود ہیں، چل رہی ہیں نا۔ تھوڑی سی کتاب پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتے ہیں بڑی جلدی، وہ کون عناصر تھے جنہوں نے ہمارے اکابر و اسلاف کی، یعنی سید احمد شہید رحمہ اللہ اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک کو کن لوگوں نے نقصان پہنچایا؟ خوانین تھے نا، سکھ تو انگریز کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے۔ جب وہ بالا کوٹ میں جو واقعہ ہوا اس میں ظاہر ہے وہ خوانین تھے وہاں کے نا۔ اسی طرح یہاں کے جاگیردار تھے، دیگر لوگ تھے جنہوں نے، کوئی سیاسی لوگ تھے، کوئی پولیٹیکل اس میں آگے، یعنی کوئی کاروباری لوگ تھے اپنی صنعتیں بچانے کے لیے، اپنی زمین، انہوں نے کہا کہ قوم جاتی ہے تو جائے، ہمیں مفاد ملنا چاہیے۔ ایسے لوگ قابل مذمت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ مسلمان حلقے تو مخالف تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا نعرہ لگا تھا اس کی مقبولیت کی ہم وجہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی جو ایک تصور پیش کیا گیا، پھر اس کا نعرہ ایک لگا، اور اسپیسیفکلی اس وقت جو نوجوانوں کا رول تھا وہ بڑا ایک اہم رول تھا۔ جی جی، دیکھیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے میں وہیں سے اسٹارٹ کروں گا کہ مخالفت کرنے والے کون تھے۔ دیکھیں ہم ہسٹری کو اس کے ٹائم اینڈ اسپیس کے کنسیپٹ میں دیکھ کر بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور اس وقت کیا لوگوں کو یقین تھا کہ ہم آزادی حاصل کر لیں گے۔ ہر ایک اپنا ایک نقطۂ نظر تھا۔ جو مسلمانوں کے اندر مخالفت کرنے والے تھے ان کا بھی نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہمیں زمین کا ایک حصہ نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میرے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ میں کس بنیاد پر ایک حصے کو پاک کہوں اور دوسرے کو ناپاک کہوں، کہ ایک پاکستان ہے اور دوسرا نا پاکستان ہے۔ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مخالفت کرنے والے تھے جب پاکستان بن گیا تو وہ بھی اس کی حمایتی بن گئے کہ اب ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ اس اچیومنٹ کا حصہ دار۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ نعرہ کیسے مقبول ہوا، دیکھیں قائد اعظم سے کسی جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مسٹر جناب پاکستان بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا رول 2 آنے یا 4 آنے ہے، باقی 16 آنے جو ہے وہ کانگریس کی ہٹ دھرمی ہے، ان کا رویہ ہے۔ ہم نے تو ان کو بہت لبرل آفر کی تھی کہ آپ ہمیں یہ چیزیں دے دیں۔ 14 نے کہا تھا آپ دیکھ لیں کہ آپ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیں، مسلمانوں کو ملازمتوں میں 1/3 حصہ دے دیں، ان کے اسمبلیوں کے اندر یہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہم دیکھیں قائد اعظم نے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ بھی ودرا چھوڑ دیا کہ جی آپ یہ چیزیں ہمیں دے دیں۔ اس پر قائد اعظم کی مخالفت بھی ہوئی، مسلم لیگ کے اندر بھی 2 دھڑے بن گئے، جناح لیگ اور شفیع لیگ، کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن قائد اعظم کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہم نے جداگانہ انتخاب کا حق لے کر یہ اچیو کرنا ہے، اگر وہ سب کچھ ہمیں ویسے ہی مل جائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کانگریس کا جو رویہ تھا وہ زیادہ ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ ان کے قائد اعظم تو ہندو مسلم یونٹی کے امبیسڈر تھے۔ جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم۔ انہوں نے اپنی سیاست دادا بھائی نورو جی کے سیکٹری کی حیثیت سے کی، وہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں بن رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک مذہبی اور مسلکی اور فرقہ وارانہ جماعت میں نہیں آنا چاہتا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس، پھر انہوں نے کہا جی ناؤ دس از دی پارٹنگ آف ویز، اب ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ جب وہ مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے تو اس شرط پر شامل ہوئے تھے کہ میں کانگریس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن 1913 سے لے کر 1920 تک کے 7 سالوں میں قائد اعظم نے کانگریس کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے رویے کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی جو جینون اور بہت ہی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اب آپ کی اور ہمارے راستے جدا ہو گئے، اور پھر یہ نعرہ مقبول ہوا۔ پھر ظاہر ہے کہ قائد اعظم نے اپنی توجہ فوکس کی اور پھر
مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی آگے چل کر آتی ہے اور پھر یہ نوجوان پیغام لے کر بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اچھا ابرار ظہیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے, یہ علماء کرام کے حوالے سے جو ایک خصوصی دینی حلقوں کا جو پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو کردار تھا, یہ بھی بڑا, جس طرح مولانا عبدالکلام آزاد کی بات کی اور ان کا جو ایک بڑا یہ معروف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے دی, اور ظاہر ہے ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ تھا دینی حلقوں کے اندر. کیا سمجھتے ہیں وہ کیا چیز اس نے فائدہ دیا, ان کا کیا کردار رہا اوور آل اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر میں دو طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگوں نے مخالفت کی, کچھ لوگوں نے حمایت کی, لیکن انگریز کی آزادی پر سارے متفق تھے, کوئی فرق نہیں تھا. سب لوگوں کی جدوجہد کا مقصد انگریز کو نکالنا تھا. اس کے بعد جب پاکستان کا تصور آیا کہ ہمیں ایک آزاد الگ ملک لینا ہے, ہندوؤں سے بھی الگ لینا ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ کانگریس کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی. جب مسلمان اس پر دیکھیں, ایک برصغیر کی تحریک آزادی کا ایک بہت بڑا نام ہے مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک وقت تھا وہ پنجاب کانگریس کے صدر تھے, یعنی وہ بھی متحدہ ہندوستان جو ہے نا وہی چاہتے تھے, لیکن اسی طرح ہندوؤں کی ہٹ درمی کی وجہ سے چھوڑنے کے بعد وہ بالآخر پاکستان مسلم, وہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کا حصہ بنے. انہوں نے اس کا کیا. اسی طرح بے شمار علماء جو ہوتے ہیں نا, یہ کسی بھی دور میں ہمیشہ سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر رہے ہیں, اور ان کی بات اتنی توجہ سے سنی جاتی ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے ایک عالم دین کا خطبہ جمعہ جو ہے نا, یہ واحد تقریر ہے جو لوگ ثواب سمجھ کے سنتے ہیں, اور اس کی اتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کے تنکا بھی نہیں توڑ سکتے. کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار چپ کرو آپ. بالکل. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ تنکا توڑے گا یا کسی چپ کہے گا تو اس نے لغو بات کی, اور اس لغو بات کی وجہ سے اس کے خطبہ جمعہ کا اثر زائل ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا سارا. اور اگر ہم انہی پہ بات کریں کہ جو خطبات تھے جمعے کے اسی پیریڈ کے دوران ان کی کتنی اہمیت میں ادھر ہی آ رہا ہوں. علماء نے جب سنسیئرلی اس تحریک کو سمجھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب پاکستان بننا ہے اور ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہندو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں, دیکھیں پہلے میں نے بات کی ہے کہ انگریز نے جب حکومت تو مسلمانوں سے چھینی تھی, ہندو تو برسر اقتدار نہیں تھے. اب اس تحریک میں وہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے ہٹ درمی کی, ہندوؤں کے دماغ میں یہ خناس بیٹھ گیا کہ ہمیں حکومت لینی ہے, تو مسلمانوں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اکثریت کی بنیاد پر یہ حکومت لے لیں اور ہمارے لیے بعد میں جو ہے نا وہ انگریز سے بڑے یہ ظالم ثابت ہوں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا گجرات میں جو کچھ ہو رہا ہے, دیگر صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایودھیا میں بابری مسجد کے حوالے جو سب ہم دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اب آزاد ملک چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور تاریخ کی بڑی اہم بات بتاؤں, مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ وہ اس تاریخ کا سنہرا باب ہیں. یہ جو آزاد کشمیر کا موجودہ خطہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ تو جانتے ہیں یہ انہی جماعت مجاہدین کے کاوشوں کا نتیجہ ہے. یہ آزاد جس کے سرخیل مولانا فضل اللہ وزیر آبادی تھے. مولانا فضل اللہ وزیر آبادی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے غالباً 1936 میں یا 1934 میں ایک نقشہ بر صغیر کا مرتب کیا تھا. میں نے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ نقشہ. انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ابھی قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی, انہوں نے اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا خطبہ الہ آباد سے پہلے ہی بالکل آزاد مملکت کا, آزاد خطے کا, مولانا فضل اللہ وزیر آبادی نے ایک نقشہ بنایا تھا, اور اس نقشے پہ انہوں نے نا بڑے نقشے پہ پینسل کے ساتھ نشان لگایا کہ یہ خطے ہیں جو پاکستان کو ملیں گے, یہ صوبہ جات ہیں جو پاکستان کے جن پر پاکستان ایک نیا ملک, آزاد ملک جو ہے نا وہ وجود میں آئے گا. یہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ کا نقشہ میں نے دیکھا, ہمارے گجرانوالہ میں ایک لائبریری موجود تھا, پتہ نہیں ہے یہ نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ. اور وہی نقشہ 19-20 کے فرق سے وہ نقشہ جو ہے نا وہ سامنے آیا. یہی مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے 1940 میں قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تو ان کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی تھی انگریز نے کہ یہ جامع ملے, ان کو اتنے پیسے ہم دیں گے جو زندہ مردہ ان کو پکڑ کے لائے. یہ ایک ملنگ کے روپ میں گلے میں پہن کے نا وہ, حالانکہ اگر پتہ نہیں آپ کی پالیسی کیا کہتی ہے, وہ ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے, لیکن انہوں نے اس آزادی کے لیے کیا کیا, ملنگ کا روپ, سبز رنگ کا چوگا پہنا, گلے میں منکے ڈالے, تسبیحیں ڈالی بڑی, اور ملنگ بن کے نا 1940 میں وہ اس قرارداد اس یعنی کہ منٹو پارک میں موجود تھے. قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اوپر آ جائیں, انہوں نے کہا نہیں میں اوپر نہیں آؤں گا, آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے لیے کوشش آپ کر رہے ہیں, اللہ مبارک کرے, ایک چارپائی بچھانے کے برابر بھی جگہ ملے نا تو لے لیجئے گا, سرحدوں پہ ہمیں چھوڑ دیں, اگر ہم جانے اور ہمارا کام جانے ہم وسیع کر لیں گے. اور عملی ثبوت انہوں نے اس وقت دیا, وہ ایک عالم دین تھے. اسی طرح بنگال میں مولانا راغب حسن صاحب, ان کا کردار بڑا شاندار ہے.
مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا عبدالستار نیازی تھے، مہر علی شاہ صاحب تھے، اور دیگر جو ہے نا وہ تمام مکاتب فکر کے لوگ، مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے، ان کو تو وہ عزت ملی ہے نا کہ پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھوں لہرایا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنے اپنے اصل و رسوخ کے ساتھ پاکستان کی تحریک کو پانی دیا. بالکل، اور ان کے بغیر جو ہے یہ بالکل بھی نہیں ہو پاتا. اس تحریک جو پودا تھا، اس پودے کی حفاظت کی، آبیاری کی، اور جب یہ بن گیا، جنہوں نے مخالفت بھی کی تھی نا اس وقت پاکستان کی، پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر صاحب پہلے فرما چکے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی مسجد بنانے کی جگہ میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب بن جائے تو اس میں اختلاف نہیں. بالکل ایسے ہی، بڑا خوبصورت جملہ تھا ان کا، تو انہوں نے وہ کیا. صحیح. فیض صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نعرہ، مقبول نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بھی لگا. اس کے علاوہ نوجوانوں کو اندر جو ایک تحریک پیدا کی گئی ان نعروں کی وجہ سے، اس پوری پاکستان کی تحریک کے حوالے سے، اور اس طرح وہ محمد علی برادرز جو ہیں ان کی حوالے سے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو پن ڈراپ سائلنس. جب یہ تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم جب گفتگو کرتے تھے تو اس وقت بھی پن ڈراپ سائلنٹ ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور وہ بلوچستان سے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے قاضی عیسیٰ، وہ کہتے تھے کہ وی ڈونٹ نو واٹ ہی سیز بٹ اف ہی سیز گو ٹو رائٹ وی گو ٹو رائٹ، اف ہی سیز گو ٹو لیفٹ وی گو ٹو لیفٹ. ان کی بات انگریزی میں، ان کی تقریر انگریزی میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے اندر ایک ایسی سوچ تھی کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ دل سے کر رہا ہے، اور اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے، ایک لگن ہے، اور ہم نے اس کو اخلاص ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے جب اس تحریک کو لیڈ کیا 37 کے بعد، یعنی کہ 1937 کے جب انتخابات ہوئے، جو ذکر ہم پچھلے سوال میں کر رہے تھے کہ کانگریس کا جو رویہ، کانگریسی منسٹریز کا جو رویہ، جو ان کی ہٹ درمی تھی، عدالتوں کو جس طرح انہوں نے انفلوئنس کیا، سرکاری محکموں کے اندر، اسکولوں کے اندر بندے ماترم، مسلمانوں کے حوالے سے ترانہ اور وہ سارا گاندھی کی مورتی کی پرارتھنا کروانا، اور جب یہ گائے ذبح ہوتی تھی قربانی کے حوالے سے موقع پر، تو اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کو پھر تشدد کا نشانہ بنانا. اور پھر قائد اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے ذمہ کام تھا کہ جو کانگریسی منسٹریز کے مظالم ہیں اس کو آپ ذرا رپورٹ کریں. تو ایسی بے شمار واقعات اس میں لکھے ہیں. صحیح. بٹ ڈاکٹر صاحب ہم اس موضوع کو دوبارہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم موضوع کو اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے مقبول نعرے کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے نا کہ اس وقت کون نوجوان تھے جنہوں نے اس تحریک کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کون ہمارے قومی ہیروز جو ہمارے اب کہہ سکتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت. دیکھیں نوجوان نسل دو پوائنٹس ہیں، ایک تو نوجوان اور قومی ہیروز. آج بھی پاکستان دنیا کے ان 5 خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. مور دین 50%. جی مور دین 50%. اگر وہ 17 سال سے 40 سال کی ایج بریکٹ کریں تو 60% بن جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل ہے. جب تحریک چل رہی تھی آزادی کی تو اس وقت تو اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا، ایون پرنٹ میڈیا بھی بہت ریئر تھا. اخبار چھپتا تھا، ہفتے کے بعد کسی دوسرے شہر میں پہنچتا تھا. تو اس وقت قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا پیغام نوجوان لے کر گئے گھر گھر. یہ جو نعرے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. انگریز نے کہا کہ ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں، NWFE میں ریفرینڈم کراتے ہیں کہ اس صوبے نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے یا بھارت کے ساتھ ملنا ہے.
تو قائد اعظم کا یہ جو پیغام تھا یا مسلم لیگ کا یہ جو پیغام تھا اس ریفرینڈم کے حوالے سے نوجوان لے کر گئے جو دور دراز علاقے تھے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, نوجوان تھے, انہوں نے قائد اعظم کا یہ پیغام گھر گھر پہنچایا اور اس تحریک کے کامیاب ہونے کا ایک بہت بڑا محرک بنے. اب دوسرا ہمارے ہیروز کون تھے؟ دیکھیں آج ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں نا, یہ پڑھتے ہیں, یہاں پر وہ تمام ہیرو تھے جنہوں نے اس تحریک کو جلا بخشی. بہت سارے گمنام ہیرو ہیں, ٹھیک ہے, لیڈ کرنے والا ایک ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو تحریک چلتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ماس موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں بہت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتہ ہوتے, لیکن وہ اصل میں آزادی کے ہیرو ہوتے ہیں. اب جو ایک کنسیپٹ آ رہا ہے ہسٹری رائٹنگ کا, اس میں ہم سبالٹرن اسکول آف اسٹڈیز کہتے ہیں. ایسے لوگوں کی تاریخ جو گمنام تھے, جو جن کو تلاشا جائے, پرکھا جائے, دیکھا جائے. بالکل شمار سیکریٹریٹ میں پرچم لہرانے والی وہ بچی کون تھی, ٹھیک ہے. یہ قائد اعظم جب اس لاہور میں قرارداد کے لیے آئے 23 مارچ کو 22 مارچ کو, تو وہ نوجوان وہاں گئے ریلوے اسٹیشن پر, انہوں نے کہا جی کہ ہم بگی میں آپ کو نہیں, ہم خود کھینچ کر لے کر جائیں گے, آپ کو کندھوں پہ بٹھا کر لے کر جائیں گے. اصل میں دیکھیں یہ سارے لوگ ہمارے ہیرو ہیں, بالکل جنہوں نے اپنے اپنے لیول پر رول پلے کیا اور ہم آزادی کی منزل تک پہنچ پائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بھی یہ جاننا چاہوں گا, جی اس پر آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سوری, میں یہ بات ہو رہی تھی نا نعرہ کی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ قائد اعظم کی کمٹمنٹ دیکھیے, اس کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم رحمہ اللہ نے تقریر فرمائی, جیسے ڈاکٹر صاحب انگریزی میں کرتے تھے, سامعین سارے ہم جیسے لوگ تھے جن کو انگریزی آتی نہیں. تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مائک پہ آگے کہا, لوگوں آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کی تقریر کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. انہوں نے کہا قائد اعظم کی ساری تقریر کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ نعرہ زبان زد عام ہوا. اس پر پھر اصغر سودائی ایک شاعر تھے, انہوں نے پھر پوری نظم کہہ دی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ علماء ہی کی جو نا بات ہو رہی تھی نا, یہ ان کا قائد اعظم کی کمٹمنٹ تھی, اخلاص تھا, اور اپنے نظریے کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا تھا, اور دنیا نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ نعرہ اس طرح وجود میں آیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا قائد اعظم کی کئی تقاریر میں آتا ہے, ان سے پوچھا گیا پاکستان کا آئین کیا آگا, انہوں نے کہا آئین تو 14 سال پہلے کا ملا ہوا ہے. قائد اعظم کی اسٹیٹ بینک والی تقریر دیکھ لیں آپ, ریاست مدینہ کا اصل کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا آج بھی جو ہم جس کی بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, موضوع کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے. انگریز جو ہے وہ مجبوراً قیام پاکستان کے حوالے سے آمادہ ہوا, اور پھر جب ہم نے تقسیم کی بات کی, باؤنڈریز ڈیفینیشن ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں کیا کردار رہا ریڈ کلف کے حوالے سے. یہ ایک بڑا ہسٹوریکل جسے کہا جاتا ہے, جس کے اوپر آج بھی ہم کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں کہ جس پہ ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابرار صاحب نے بھی بات کی جوناگڑھ ریاست جو ہے اس کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں انگریز تو نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح ہندوستان کو تقسیم کرے, اس کی فیور میں تھا کہ ایک متحدہ ہندوستان چھوڑ کر جائے. اس وقت کی تو سپر پاور تھی نا, ایک برٹش امپائر تھی اور دوسری رشین امپائر تھی. انہوں نے درمیان میں افغانستان کو ایک بفر اسٹیٹ بنا دیا تھا کہ آپ اس پار رہیں اور اس پار ان کی حکومت تھی. لیکن جب دوسری جنگ ورلڈ وار شروع ہوئی 1939 میں, اس وقت دنیا کے حالات ایسے بن گئے کہ انگریز نے جہاں جہاں ان کی نو آبادیات تھیں وہاں سے پنجے اکھاڑنے شروع کر دیے. وہاں کی مقامی تحریکوں کا بھی رول تھا. تو یہاں پر بھی 40 سے لے کر 47 تک کی جو انڈین پولیٹکس کی گاڑی تھی, اس کی ڈرائیو قائد اعظم کے پاس آ گئی, اور قائد اعظم نے اپنے وزڈم کے ساتھ, اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو موو کرنا, اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. گاندھی, نہرو, پٹیل, ابوالکلام آزاد, یہ سارے وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کسی طرح جناح کو ٹریپ کیا جائے. اور لارڈ ویول دیکھیں وہ آیا یہاں پر, اور جتنے بھی یہ وائس رائے آتے تھے وہ ایسے لوگوں کو بھیجتے تھے جو ان کی کریم تھی, انٹیلیجنٹ, پڑھے لکھے, بہت پولیٹیکلی امپاور لوگ, ویژنری لوگ. بالکل, کیونکہ ہندوستان ایک ایسی نو آبادی تھی ان کی جو بہت کمپلیکیٹڈ تھی, یہاں کے ایشوز الگ تھے باقی علاقوں سے. تو ویول نے میٹنگ کیا, انہوں نے کہا جی میں جناح کے پرچیز نہیں کر سکا, ہی از ان پرچیزیبل, ٹھیک ہے, اس کو خریدا نہیں جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کو انہوں نے لالچ دیا کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, آپ متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن. ان کا نہیں. اور پھر یہ جو باؤنڈری کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, باؤنڈری کمیشن نے زیادتیاں کی, ٹھیک ہے, لیکن قائد اعظم نے اس وقت یہ تھا کہ اگر اس وقت میں اسے نہیں ایکسیپٹ کروں گا تو شاید یہ باقی ماندہ پاکستان بھی ہم نہ حاصل کر پائیں. حالات اس وقت اس طرح کے بن چکے تھے, انہوں نے حاصل کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے ان کو آفر کی کہ
माउंट बैटन को आप दोनों रियासतों का मुत्तहिदा गवर्नर जनरल बना दें, उसको भी कायदे आज़म ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो नुकसान इलाकों के ज़ाहिर है इंडिया के साथ अटैचमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, और ऐसे किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। आप देखें कि ये जो रियासतें थीं, कश्मीर का मसला इसीलिए कि पठानकोट और फिरोजपुर के जो तहसीलें थीं, गुरदासपुर का इलाका उनको दे दिया ताकि वो कश्मीर तक उनको एक्सेस मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके ज़ाहिर है मसाइल फिर पैदा हुए। लेकिन जब एक बड़े लेवल पर तहरीक चल रही होती है तो उसमें इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, और आप देखेंगे कायदे ने कहा जी कि मैं आज अगर ये मान लूँ कि माउंट बैटन दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल, तो पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा कि हमारा पहला जो गवर्नर जनरल था वो, और फिर देखेंगे वो मकसद फौत हो जाता है आज़ादी का। अलग रियासत के तस्वुर ही कैसे कोई मानेगा कि हम आज़ाद हुए हैं जब हमारा हेड ऑफ स्टेट वही है, हुकूमत उनके पास है, तो कौन मानेगा? सही सही। तो जाहिर है कि इसके लिए फिर कीमत तो अदा करनी पड़ती है। सही, और ये सारी ज़ाहिर है नाइंसाफियाँ बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। बरतानिया ने 2 सूबे बना दिए हैं, तो हेड वही है, 2 सूबे अलग अलग हो काम कर रहे हैं। सही सही। डॉक्टर साहब बस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हुआ चाहता है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा। वो जो उस वक्त की तहरीक, सारा मामला चला, फसादात भी हुए, ज़ाहिर है जब डिवीज़न होगी उसके बाद एक हिजरत का, जिसे कहा जाता है कि तारीख़ी हिजरत, इससे पहले कभी सदी के अंदर इतनी बड़ी हिजरत नहीं किसी ने देखी। तारीख़ इंसानी की जो है सबसे बड़ी हिजरत जो है वो की गई है। उसके दौरान फसादात थे, एक बड़ा वाक़यात की भरमार है जिसे कहा जा सकता है। अब अगर इसको आज की हम अगर यंग जो हमारी जनरेशन है उस तक पहुंचाने का कोई ज़रिया बन सके। देखें, ये किसी के जहन में नहीं था कि जब ये बाउंड्री लाइन खींची जा रही थी तो इस तरह के फसादात होंगे, लेकिन बाज़ चीज़ें अनसीन होती हैं, एब्रप्टली होती हैं, और किसी के जहन और वहम और गुमान में भी नहीं था कि इस तरह के फसादात शुरू हो जाएंगे। और ज़ाहिर है कि उसमें फिर बाज़ चीज़ें एकदम अचानक शुरू हो जाती हैं। अब कायदे आज़म इतने परेशान थे महाजरीन की आमद की वजह से, जैसे आपने खुद फरमाया कि ये इंसानी तारीख़ एक बड़ी हिजरत थी, लाखों की तादाद में, कहते हैं 30 मिलियन लोग। अच्छा, अब ये देखें कि कायदे आज़म ने वज़ारत महाजरीन तश्कील दी और ख़ुद उसको अपने पास रखा, उसका पोर्टफोलियो खुद अपने पास एज ए गवर्नर जनरल, और वो कराची दारुल खिलाफा था, कराची से लाहौर आए। और एक राइटर हैं कैम्पबेल जॉनसन, उनकी किताब है मिशन विद माउंट बैटन। वो लिखते हैं कि जब जिन्ना कराची से लाहौर आए तो लगभग कोई 60-65 साल के मालूम होते थे, लेकिन जब यहाँ से लाहौर से वापस कराची गए तो उनकी उम्र 80 साल लगती थी। इतने वो अफसरदा थे, इतने परेशान थे कि इनको कैसे सेटल करें। और कांग्रेस का ये था कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा, हमसे ये दरख्वास्त करेगा कि मुझे दोबारा अपने साथ शामिल कर लो। तो आज के नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानियाँ देकर और किस तरह मसाइल का सामना करके, आप वो क्लिप्स देखें, वो तस्वीर देखें कि बैलगाड़ियों पर आ रहे हैं और बुज़ुर्गों को कंधों पर उठा कर ला रहे हैं। और अब एक ही नस्ल ने पाकिस्तान को बनते, बिगड़ते, संभलते और फिर आगे बढ़ते देखा है। तो हमारी नौजवान नस्ल को ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये ऐसी तश्तरी में रख कर नहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी की कीमत होती है, और उसकी एक कीमत ये थी कि यहाँ लाखों मुसलमान शहीद हुए इस वतन। अब इसके ऊपर बहुत लिखा गया, बहुत लिटरेचर है, इतना लिटरेचर, मतलब आग का दरिया है कुर्रतुल ऐन हैदर का, उदास नस्लें हैं अब्दुल्ला हुसैन का, आग और खून है, ठीक है, आग और खून। ये आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस वक्त के मुसलमानों ने ये आज़ादी का सूरज देखा। ठीक है, हमें मैं इस पर माजरत के साथ मजीद की एक आयत मुझे याद आई है, आपके सवाल से रिलेटेड है। अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा आने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए ये बात कही थी, लेकिन कुरान चूँकि फॉरएवर है तो हमें लगता है जैसे हमारी तस्वीर कशी है उसमें। अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्री व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह फरमाते हैं, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन, याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, ज़मीन में कमज़ोर थे, ज़ईफ़ थे, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, डरते थे तुम कि तुम्हें लोग उचक के ले जाएंगे। अय्यद फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, व अय्यदकुम बिनस्री, अपनी नुसरत के साथ तुम्हारी तायीद की, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। वो जो मैं पहले बात कर रहा था, वो सफ़र जो पाकिस्तान बनने के बाद कॉमन पिन भी नहीं थे, बबूल के कांटे लगा के दफ्तर की फ़ाइलों को संभाला जाता था, वो सफ़र व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात एटम बम तक पहुँचा। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं, एटम बम तक आया।
اور سبب اللہ نے اس کے آخر میں کیا فرمایا, جو بات ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کی تائید میں یہ بات عرض کروں, جو اللہ نے بات فرمائی وہ لعلکم تشکرون, یہ سارا کچھ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم شکر گزار. بالکل بالکل. مدینہ کے باسی شکر گزار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو 8.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا تھا. حضرت ابوبکر صدیق ہوئے تو 10.5 لاکھ مربع میل پہ تھا. حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو 22 لاکھ مربع میل تھا. حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے تو 44 لاکھ مربع میل تھا. یہ لعلکم تشکرون کی برکات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. یہ لعلکم تشکرون کی برکت. بالکل ایسے اس میں ہم نے وہ جو شکر کے تقاضے تھے نا قیام پاکستان کے بعد, جو ہماری نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے, علماء سے بھی میں یہ کہتا ہوں, اساتذہ کرام سے بھی جو ان سے درخواست کرتا ہوں, جب ہم ان سے سیکھتے ہیں نا, آپ جیسے شخصیات سے ہم سیکھتے ہیں, تو ہم کبھی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ شکر کا تقاضا کیا ہے تاکہ ہماری یہ سلطنت مضبوط ہو. یہ اللہ کا احسان ہی ہے نا. اللہ نے کہا فرزقکم من الطیبات, میں پاکیزہ رزق دیا. ایٹم بم رزق ہے ہمارے لیے, بالکل ہماری بقا کی ضمانت اللہ نے اس میں رکھ دی ہوئی ہے نا. ایٹم بم ہے, دنیا کا کون سا پھل ہے جو ہمارے جی یہاں, جی دنیا کا کون سا موسم ہے. شکرانے والے موضوع پر بھی آئیں گے. ابھی ہم اسی اگر ہجرت کے موضوع پر تھوڑا سا مزید گفتگو آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس تک یہ کس طرح سے یہ جو ہماری قربانیاں ہیں ان تک پہنچائی جائیں, کیونکہ اب آپ نے دیکھا جو سوشل میڈیا کا نوجوان ہے وہ تو اب اس طرح پڑھنے کے حوالے سے کتابوں کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, اس طرف تو آتا ہی نہیں. اب تو وہ سوشل میڈیا کا ایک سمجھے کہ دو طریقے ہیں میری سمجھ کے مطابق. ایک تو تمام خطباء کرام خطبات جمعہ جو دیتے ہیں مسجد میں, ہمارا نوجوان جتنا بھی بے عمل ہونا بہرحال جمعہ ضرور پڑھ لیتا ہے, بالکل خطبہ سنتا ہے. خطباء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے خطبات جمعہ میں 14 اگست سے پہلے کم از کم ویسے تو جنرلی بات ہونی چاہیے, لیکن ایک خطبہ جمعہ وہ اس حوالے سے موٹیویشن کرنے کے لیے, نوجوان نسل کو حقائق بتانے کے لیے ایک خطبہ جمعہ ضرور اس پر ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ کام جو ہے نا وہ کرنے والا. صحیح. دوسرا, ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں نا اسکول کے یعنی کہ میٹرک لیول تک کے, بالکل بالکل, وہ چونکہ اس کے بعد بچہ خود باشعور ہو جاتا ہے اور آگے اساتذہ بھی پھر بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی یافتہ باشعور ہوتے ہیں. یہ اگر میٹرک لیول کے اساتذہ کرام اگر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر اس نوجوان نسل کو کم از کم مہینے میں ایک پیریڈ اپنی تاریخ کے حوالے سے رکھیں اور ان کو اپنے اسلاف کی خدمات بتائیں اور اپنا وہ سلسلہ کریں, تو نوجوان نسل کے دماغ میں یہ بات ضرور بیٹھ سکتی ہے. صحیح. تیسرا اس میں جو ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں, اکابر کے پاس بیٹھیں. کم از کم جو 70 سال کے بزرگ ہیں نا ان کے پاس ضرور بیٹھیں اور ان سے یہ سیکھیں. میرے ایک بزرگ کو تھے ہمارے محلے کے, وہ نا ہر 14 اگست والے دن مجھے نا اپنے گھر بلاتے تھے کھانے پہ, کہتے تھے میں کھانا کھلاؤں گا آپ کو. صحیح. اچھا ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا صاحب آپ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں تو کبھی کوئی بات بھی کیا کریں نا, کیوں؟ کہتے ہیں دراصل نا سچی بات یہی ہے کہ میں 14 اگست میرے جو آباء و اجداد تھے وہ شہید ہوئے, میں نا ان کی یاد میں دعا کے لیے میں بلاتا ہوں آپ کو نا, آپ ان کے لیے دعا کریں. یہ ایک کہہ لیں کمٹمنٹ ہے اپنے اکابر کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اور اس حوالے سے جو سارا سلسلہ اگر ہماری نوجوان نسل یہ کرے. اور جو چوتھی بات جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہی ہے, اس پر میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے, جو بس کاپی پیسٹ اور شیئر والے ہیں نا ان کی بات نہیں کر رہا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اس پر شارٹ کلپس اور چھوٹے مضمون, بالکل طویل مضمون کو نہیں پڑھتا, شارٹ کلپس اور چھوٹے مضمون جو ہے نا وہ دیں, تاکہ گزرتا کسی کی نظر سے گزر ہی جائے گا نا ہمارے نوجوان نسل آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے اسکولوں اور کالجز کی بات کی, تو یونیورسٹی میں ماشاء اللہ آپ خود پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, آپ کے پاس ہزاروں پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں آپ کے طالب علم, اور مزید کئیوں کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے اندر کس طرح سے اس نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے مؤثر طریقے سے پیغام دیا جا سکتا ہے آزادی کے حوالے سے؟ میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ظاہر ہے کہ ٹیچرز کا اپنا ایک رول ہے, علماء کا اپنا رول ہے, لیکن آپ ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا جس طرح میں نے ذکر کیا, بالکل, تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں, اس کا حصہ بنیں اور اس ٹول کو آپ اپنی فیور میں استعمال کریں, بجائے اس کے کہ جی سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ اس کو اپنی فیور میں مولڈ کریں. اور یونیورسٹیاں تو ظاہر ہے کہ علم کی تخلیق کا ایک ہب ہوتی ہیں, وہاں پر ظاہر ہے کہ کریشن آف نالج ہوتی ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب نوجوان یہاں پر آئیں
تو ان کو جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں تاریخ کے، اور تاریخ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدلتے دیر نہیں لگتی. بالکل صحیح. اور ہمیں بطور تاریخ کے طالب علم ہونے کے، بحیثیت پاکستانی ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا چاہیے. ہماری تاریخ بہت درخشاں ہے، اور تاریخ کی ایک جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اونلی دی اسٹوری آف دی پاسٹ، دس از دی لیسن آف دی پریزنٹ اینڈ وے آف دی فیوچر ایز. بالکل بالکل. کہ ہم ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آج اپنا بہتر اس کی ایک بڑی اچھی ایک مثال ہمارے سامنے ترکی کی ہے. جس طرح اس نے اپنے جو ہے وہ تاریخ کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے اپنے مختلف ڈراماز کے ذریعے اور وہ چیزوں کے ذریعے. تو یہ بڑی ایک اچھی مثال ہے ہمارے سامنے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آج کل جس طرح کی سچویشن ہے کووڈ کی، کرونا کے حوالے سے ہم ویبینار کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا اور ٹیکنالوجی کا ایک اچھا استعمال کرتے ہوئے اس دن کی مناسبت سے، اور آج کا یہ پروگرام ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمارا یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچے گا اور وہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل. ناظرین، یہ ہمارا اس پروگرام کا بنیادی، جس میں نے پہلے ہی مقصد بتایا، استحکام پاکستان پیغام ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات کا مقصد ہی، بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس تک یہ پیغام پہنچے کہ کیا ہے وہ پاکستان جس کو حاصل کیا گیا اتنی قربانیوں کے بعد. کیونکہ سوشل میڈیا کا اس وقت دور ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ موبائلز کے اندر موجود رہتے ہیں، ادھر ہی ان کی دنیا ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے بات کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے، اب کتاب شاید نہیں کوئی اتنا پڑھتا، لیکن ضرور کہ جو سوشل میڈیا کا ایک نیا ایک محاذ ہے جس کے اوپر یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی، محمد ابرار ظہیر صاحب نے بھی ہماری نشاندہی کی کہ ہمیں ان محاذوں پر بھی کام کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی کسی تھالی میں جو ہے وہ پریزنٹ کر کے جو ہے وہ سامنے نہیں پیش کر دیا گیا. اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں، اور جو ہجرت کے واقعات ہیں وہ ایک پورا سفر ہے جو لازماً ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے اس تک پہنچنا چاہیے. اور اسی کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی پیغام ٹی وی کی جانب سے استحکام پاکستان ماہ آزادی کے اندر اس خصوصی نشریات کو کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ماضی ہماری تاریخ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دے سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے جتنے مہمانان ہیں ان کا شکر گزار ہوں. میں پروفیسر محبوب حسین ہمیں پنجاب یونیورسٹی سے جوائن کیا تھا، انہوں نے چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز کے. اسی طرح محمد ابرار ظہیر صاحب ہمارے پاس موجود تھے، معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں اور میڈیا پرسن بھی ہیں. ان دونوں مہمانان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے نشریات کا حصہ بنے. اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے، مزید کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ خدمت میں یقیناً حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد.